بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11 آر میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل یعنی کہ 1 نومبر کو کافی دنوں پہلے سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ مہنگائی کے خلاف ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے. ابھی تو یہ واضح نہیں ہے کہ احتجاجی تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا صرف کل انہوں نے اس معاملے پر احتجاجی اجتماعات منعقد کیے ہیں پنجاب میں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کوئی نہ کوئی موومنٹ کرنے کا ارادہ ضرور رکھتی ہے. اس سے پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ دھاندلی کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ معاملہ پراپر چینل سے حل نہیں ہوا تو ہم بھی اس کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے. اور آج بھی انہوں نے کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ٹریبیونلز کو تو مدت دی گئی ہوتی ہے 120 دنوں کی جو کہ دسمبر میں ختم ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ری الیکشن کروائیں, لیکن اگر یہ دھاندلی کے حوالے سے معاملہ سالو نہیں ہوئے تو اسلام آباد میں اتنا بڑا اجتماع کریں گے کہ وہ ایک تاریخی اجتماع ہوگا اور پھر حکمران فیصلے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. مہنگائی, یہ تو ٹھیک بات ہے کہ اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے. جمہوریت کا یہ حسن ہے, یہی ہونا چاہیے, جس کو عوام ووٹ دیں وہی آئے. اور اگرچہ دھاندلی کے الزامات بھی بہت زیادہ ہیں انتخابات میں, لیکن یہ ایک تل حقیقت بھی ہے کہ عوام اسی منتخب حکومت سے اس بات پر نالا ضرور ہے کہ مہنگائی کا ایک سیلاب نہیں بلکہ مہنگائی کا ایک سونامی آ گیا ہے. چاہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کی بات ہو, بجلی کی قیمتوں کی بات ہو, یا پھر دیگر اشیاء ہو, ڈالر کا ریٹ ہو یا کچھ بھی ہو. اور obviously حکومت کے پاس اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے ریزنز ہیں اور حکومت کے نمائندے آج بھی اس شو میں اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں گے. دھاندلی کے حوالے سے تحریک انصاف کا یہ احتجاج کتنا زیادہ کارگر ثابت ہوگا؟ کیا تحریک انصاف واقعی کوئی سیریس موومنٹ کرے گی بھی یا بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہے تاکہ کہہ سکے کہ جناب ہم نے بھی اپوزیشن جماعت ہونے کا حق ادا کیا؟ تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں کو انتخابات سے پہلے والی سطح پر واپس لایا جائے. یہ کتنا زیادہ پریکٹیکل بات ہے یا نہیں؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس طرز کی صورتحال کا سامنا جب اپوزیشن سڑکوں پر آ جائے, اپنے ابتدائی دنوں میں نہیں کرنا پڑا تھا, بعد میں کرنا پڑا تھا. اگر نون کو ابتدائی دنوں میں ہی اس طرز کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب بھی اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں. اگر یہ سارے معاملات اس طرف چلتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی طور پر یہ کوئی بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, ایک ایسے موقع پر جب ایک طرف طالبان سے مذاکرات اور دیگر چیلنجز بھی ہیں, یا یہ ایک رسمی کارروائی ہی ثابت ہوگی. جب ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس سمیت کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دو بہت ریلیونٹ گیسٹ. پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں جناب محمود الرشید صاحب, اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے ہی اہم سرکردہ رہنما جناب زعیم قادری صاحب. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب محمود رشید صاحب, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے سرکردہ رہنما جناب زعیم قادری صاحب. محمود رشید صاحب, پہلے تو سر یہ بتائیے گا, چونکہ ظاہر ہے یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ان دس ریگارڈ, یہ کل پاکستان تحریک انصاف مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا ایک باقاعدہ تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یعنی کہ آپ کا لائے عمل کیا ہے, یہ بتائیے گا. کہ اس میں کل ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں پورے پنجاب میں, تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے اندر, اور اس کے بعد دوبارہ پھر 10 محرم کے بعد بھی ایک پروٹیسٹ ہوگا, اور گریجولی ہم اس طرف جائیں گے اگر یہ مہنگائی کا طوفان تھما نہیں. اور جس تیزی کے ساتھ پچھلے 5 ماہ کے اندر لوگوں کو اتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے کہ اس میں عام جو کنزیومر گڈز ہیں, عام روزمرہ کی ضرورت کی جو اشیاء ہیں, ان کی قیمتیں ڈبل سے بھی زائد ہو گئی ہیں. آپ عام, جب میں زندگی کی چیزوں کی بات کرتا ہوں, آپ آلو ٹماٹر 100 روپے کلو سے نہیں گرا, آج بھی 100 روپے کلو ہے. پیاز 60 روپے کلو ہے, آلو 50 روپے کلو ہے, گوبھی 80 سے 90 روپے کلو ہے. آٹا روٹی 8 روپے کی ہے, نان 10 روپے کا ہے. آٹا جو چند سال پہلے 10, 15, 12 روپے کلو تھا اور لوگ بڑا پیپلز پارٹی کے دور کو ہم کوستے تھے, آج دیکھتے ہی دیکھتے وہ 45 روپے تک پہنچ گیا ہے. یہ جو باقی فیول کی جو قیمتیں چڑھی ہیں, جنرل سیلز ٹیکس کا لگانا ہے, اور اس کے بعد ہر ایک مہینے کے بعد آپ اس میں جنریٹ کر رہے ہیں ریونیو, بلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے, بجلی کے ٹیرف میں بھی آپ نے اضافہ کر دیا, پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں آپ نے اضافہ کر دیا, جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی. یعنی محمود صاحب اگر سڑکوں پر آنے سے یہ مسئلہ حل نہ ہوا پھر؟ جی دیکھیے, سڑکوں پر آنے سے مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہم تحریک چلائیں گے.
ہم یہ وارن کر رہے ہیں حکمرانوں کو کہ خدا را آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر یہ دھڑا دھڑ سبسڈیز آپ ختم کرنے چلے ہیں. عام آدمی کو آپ سے توقع تھی کہ آپ اسے ریلیف دیں گے, عام آدمی کے دکھوں میں کمی ہوگی, عام آدمی کی مشکلات کم ہوں گی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 5 ماہ میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکل اور اجیرن بنا دی گئی ہے. اور ہر آدمی جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے. اسی طرح بینگ اپوزیشن ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. مطلب وہی بات ہوگی نا, تحریک چلا کر آپ حکومت کو فورس کرنے کی کوشش کریں گے کہ قیمتیں پرانی سطح پر واپس لائے. اگر آپ ایسا نہ کر پائے, اگر حکومت نے نہیں کیا, تو پھر کیا آپ تحریک چلا کر یہ کوشش کریں گے کہ حکومت گھر جائے؟ دیکھیے, ہم قیمت واپس اس سطح پر نہ بھی آئے, لیکن آئندہ تو یہ فل سٹاپ لگے نا کسی جگہ. ٹھیک ہے, یعنی جتنی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں بجٹ میں ایک ہی دفعہ بڑھا لیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 1 ماہ کے بعد منی بجٹ, ہر ماہ ایک منی بجٹ نیا لے آئیں. آپ نے ایک بجٹ ایک اتنی اہم دستاویز ہوتی ہے جس کے اندر آپ پورے سال کا اپنے ٹیکسز, ریونیو, ایکسپینسز, ساری چیزوں کا وہاں پہ آپ ڈیٹا دیتے ہیں, نئے ٹیکس لگتے ہیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد, ہر 1 مہینے کے بعد آپ ان ساری چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں, جو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہماری جو ہے نا یہ اب بجلی کے, گیس کے اور تیل کی قیمتوں میں اس قدر زیادہ جو ہے اضافہ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے زعیم قادری صاحب, یہ تو ایک فیکٹ ہے. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. زعیم قادری صاحب, یہ مسلم لیگ نون کو اپنے ابتدائی ایام میں ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مطلب مجھے یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر بھی ذرا آگے جا کر یہ مسئلہ فیس کرنا پڑا تھا, اور چونکہ یہ ایشو براہ راست عام آدمی سے ریلیٹ کرتا ہے, یہ 18ویں آئینی ترمیم یا NFC ایوارڈ جس کا بھی تعلق عوام سے ہوتا ہے, لیکن اس انداز سے براہ راست نہیں ہوتا, اور یا عام آدمی کم سے کم ریلیٹ نہیں کرتا, سمجھتا نہیں کہ میرا براہ راست تعلق ہے. یہ ایشو آٹا, چاول, دہی, پیاز, یہ چونکہ براہ راست ایک عام آدمی سے ریلیٹ کرتا ہے, تو اگر تحریک انصاف نے واقعی مومنٹم گین کر لیا جس کا وہ کل سے آغاز کرنے چاہ رہے ہیں, تو پھر کچھ مشکلات نہیں ہو جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے؟ بڑی مہربانی, بہت شکریہ بادامی صاحب. آپ کے خواہشات پہ تو میں نہیں بات کروں گا, دل تو کر رہا تھا, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو میرے کس جملے سے لگا کہ میری یقیناً احتجاج کرنا ان کا بنیادی حق ہے اور باقاعدہ سیاسی حق ہے, اور یقیناً ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کے پیرائے میں رہتے ہوئے اگر وہ سمجھے اپنی نظریات, اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی سوچ کے مطابق کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. بڑی مار پڑی تھی جب پچھلی دفعہ سڑکوں پر آئے تھے قادری صاحب. نہیں, وہ میں اس کو اون نہیں کرتا سر, وہ غلطی ہوئی تھی, اور اس غلطی جو تھی اس پہ پولیس کے لوگ انوالو تھے. راستہ اگر روکیں گے تو یقیناً وہ لا اور آئین اور قانون کی جو ہے وہ دھجیاں بکھریں گی, تو یہ نہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. احتجاج ان کا حق ہے, بنیادی حق ہو سکتا ہے. اور نہیں, وہ تو قانون ہے نا, آئین کے مطابق میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو رکھیں, بڑا ان کی بات ہے. لیکن جو انہوں نے اس کا ویژن بتایا ہے, اس کی وجہ بتائی ہے, اس پہ میں 2 منٹ سما خراشی کروں گا. کہ ایک تو انہوں نے کنزیومر انڈیکس کی بات کی ہے, جی ہاں, کہ آلو پیاز مہنگا ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہیں عام کنزیومر کو اور ان کے حالات کو, اور ان کی وجوہات یقیناً وہ ہیں جو میکرو اکنامک پرابلمز ہیں, جو ہمیں, اب میں ورثے کی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے آپ نے 4 مہینے میں کیا کیا. تو بھائی ہم نے 4 مہینے میں تیل تو نہیں نکال لینا تھا کہ تیل کے کنویں تیار تھے اور ہم نکال لیتے. فجڈ فگرز دیے گئے, پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ اس ملک کی اکانومی کا جو گروتھ ریٹ بتایا گیا وہ نیگیٹو میں تھا, وہ سٹیگننٹ اکانومی تھی, پیسے تھے نہیں. اور جن معاہدوں پر دستخط کر کے جس طرح پوری قوم کو یرغمال بنوایا گیا پچھلے 5 برس میں, وہ ایک لمبی کہانی ہے, I don't want to get into that. But still, اگر یہ کنزیومر انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو کنزیومر انڈیکس کا ڈائریکٹلی تعلق, ہم تو 5 سال ہی کہتے تھے جب پیپلز پارٹی کو کہ بھئی مہنگائی ہوگی, تو وہ کہتے جی صبح ہی مسئلہ ہے. تو واقعتاً یہ صبح ہی مسئلہ ہے کہ مہنگائی کی روک تھام, جو چوری چکاری ہے, مہنگا بیچنا چیزوں کو, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, چیزوں کو ناپید کر دینا, ہورڈنگ کر لینا, یہ سب مہنگائی کی وجوہات ہیں نا. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا KPK میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا وہاں آلو جو یہاں 60 یعنی مہنگائی صوبائی مسئلہ ہے, اس کا مطلب پچھلے دور حکومت میں جو مہنگائی رہی, پیپلز پارٹی شوڈ ناٹ بی بلیمڈ فار اٹ. اس کا الزام KPK میں کو پنجاب میں آپ کو جانا چاہیے اور سندھ پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے. یہی میں کہہ رہا ہوں, صوبائی مسئلہ ہے نا. should be blamed for this. Everybody should be blamed for this. But کیا KPK میں آلو 12 روپے کلو بک رہے ہیں,
for the last 5 years. It's supply ڈیمانڈ ہے نا بھائی, سارا ہمارا کام ہے, کنٹرول ہے. تو عرض یہ ہے کہ صرف پنجاب میں کرنے کا جو ان کا موڈ ہے نا, ہم حاضر ہیں اس کے لیے. اس طرح کی پالیٹکس ہم نے بہت کی ہے, ان کو آتی نہیں. یہ اپنے کے پی کے کو سنبھالیں, وہاں کا جواب دیں کہ کیا وہاں واقعی آلو 8 روپے کلو مل رہے ہیں, یا وہاں دودھ مفت مل رہا ہے, یا وہ روٹی مفت مل رہی ہے. نہیں ہے ایسی بات. رحیم صاحب, پچھلے 5 سال ہم نے آپ سے یہ دلائل سنتے ہوئے گزارے کہ یار دیکھو یہ مسئلہ تو وفاق کا ہے. اب لگتا ہے اگلے 5 سال یہ دلائل سنتے ہوئے گزارنے کہ یار یہ مسئلہ تو صوبوں کا ہے نا, ہم کیا کریں. نہیں, وفاق میں بھی ہم ہے نا, ہم وفاق کے جواب دیں. اس کا جواب دیتا ہوں نا آپ کو بھائی, اس کا جواب دیتا ہوں, دیا ہے کہ جو اکنامک کنسٹرینٹس, کرنچڈ اکانومی, آپ کو اسٹیگننٹ اکانومی ملی تھی, تمام مائکرو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تھا اور فج فگرز تھے. غلط بیانی کی جا رہی تھی قوم کے ساتھ کہ یہ کچھ ہے, وہ بالکل غلط تھا. جب اس کو ڈار صاحب نے دیکھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ڈار صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر کیری لوگر بل آ گیا, وہ سائن کیا پیپلز پارٹی نے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. تو ڈالر 60 روپے سے 98 روپے تک پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی میرے بھائی. اگر 4 روپے بڑھ گیا, 3 روپے بڑھ گیا اور آگے نہیں بڑھے گا تو پھر ہمیں کچھ کا کریڈٹ دے دینا. پیپلز پارٹی کو یہ کرنے میں 5 سال لگے, آپ نے 4 مہینے میں 4 روپے تو بڑھا دیے. آگے اللہ لگے, نہیں لگے نا, نہیں لگے تو 5 سال دیکھ لینا ہمیں بھی بھائی. اگر بڑھے گا تو کہہ لیجئے گا ان 4 سال کو 4 کو بھی. اور دوسری بات, بجلی تو مزید مہنگی ہونی ہے. آئی ایم ایف کو آپ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ 200 یونٹ سے کم والوں کی بھی مہنگی کریں گے ان دی ڈیز ٹو کم. یہ تو آپ نے لکھ کے دے دیا ہے, یہ ریٹن ہے. موقع دے, ظہیم بھائی نے اس پہ بڑا ایک سوال اٹھا دیا. میں مخدوم صاحب, محمود رشید صاحب آپ کی بات پہ نہیں بولا, پلیز بات ختم کرنے دیں, اس طرح بحث بڑھ جائے گی. عرض یہ ہے کہ جو آپ کہنا لکھ کے دے دیا, یہ پھر ہوائی گفتگو ہے اور یہ پھر پوائنٹ سکورنگ ہے آپ کی طرف سے. کسی نے کچھ رحیم صاحب, یہ اس معاہدہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ تھا اس میں لکھا ہے, یہ کسی صحافی کی خبر نہیں ہے, ذرائع اس میں لکھا ہے. یہ دکھا دے نا, دکھا دے. 300 یونٹ تک جو 300 یونٹ تک کنزیومرز ہیں, ڈومیسٹک کنزیومرز, ان کی تعداد 79-80% ہے جو 300 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ویسے بادشاہوں والی بات ہے کہ 80% عوام جو ہے وہ 300 یونٹ سے کم استعمال. سن لینا یار, بات تو ختم کرنے دیں. 172 ارب روپے کی سبسڈی اب بڑھ کے 250 ارب روپے ہو جائے گی میرے بھائی. تو تیل تو نہیں نکل آیا نا پاکستان میں سے یار, کہ پاکستان میں میاں نواز شریف کیا تھا تیل نکل آیا. پرابلم کہاں ہے, عوام کا نکل آیا ہے. یہ محمود رشید صاحب سے رسپانس لے. کنزیومر انڈیکس کو دیکھنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا, ویری سمپل. وہ صوبہ کا کام ہے, تو اگر جانچ کر رہے ہیں تو سرحد میں بھی کریں. چلیں جی, محمود رشید صاحب کا جواب دینا چاہتے ہیں, اور وہ سیدھا سیدھا بات یہ کرتے ہیں کہ کے پی کے میں کون سی دودھ اور شہد کی جو بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ظہیم نے جو بات کی ہے وہ مجھے بڑی مضحکہ خیز لگی کہ یہ جی صوبوں میں یہ ساری مہنگائی ہو گئی, آلو ٹماٹر مہنگے ہو گئے. اوہ اللہ کے بندو, کہ جو ڈی ویلیو کر رہے ہو, جو سٹیپس آپ لے رہے ہو, جنرل سیلز ٹیکس سینٹر نے لگایا ہے, اور اس کے بعد یہ جو مسلسل آپ پیٹرولیم کی مصنوعات کو بڑھا رہے ہو, بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کر رہے ہو, روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ رہے ہو, بیڑا غرق کر دیا آپ نے روپے کا, اور ڈالر کہاں سے کہاں آ گیا. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اتنا ہو گیا تھا تو ہم نے یہ 5-7 روپے یہ بڑھ گیا ہے تو اس سے کیا ہو گیا. مجھے افسوس ہے ان کے سارے اس رویے پہ. آپ میری بات سنیں, آپ ظہیم آپ میری بات سنیں, اپنی طرح پہ آپ جو بھی بولیں. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے وجہ کہ صوبوں کی وجہ سے ہو گئی ہے. ہاں, صوبوں کے پاس بھی میکنزم ہونا چاہیے. قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح بڑھ رہی ہیں, اور کوئی ان کو چیک اور کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. لیکن بڑھ کیوں رہی ہیں؟ بڑھ رہی ہیں مرکزی حکومت کے جو اقدامات ہیں, جو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے, جو آئی ایم ایف نے سبسڈیز واپس لینے کا ان سے مطالبہ کیا, ڈکٹیشن دی اور انہوں نے ایکسپٹ کیا. ابھی 70 ایسی اور چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی سے جن کا تعلق ہے. آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر وہ ساری سبسڈائز جو ہے اس سبسڈی آپ ختم کریں. صوبہ بھی کسی نہ کسی حد تک معاملے کو بہتر بنا سکتا ہے. صوبے کا مسئلہ ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس تو سینٹر نے لگایا, اب ویلیو ایڈڈ ٹیکس انہوں نے سینٹر میں لگا دیا. آپ روز
पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमत वो ठीक है, मैं बिजली के हवाले से सवाल करूंगा ज़हीन साहब से। जब आप ये सारी चीजें बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में महंगाई का तूफान आया है। आपने जो कुछ मिसालें दी थी, इसकी जिम्मेदारी जो है उस हिसाब से महज आप सूबे के ऊपर नहीं डाल सकते। साहब आपने जो कुछ मिसालें दी थी, मरकजी हुकूमत है, ठीक है, जो मिसालें कुछ आपने ही दी थी, मतलब अभी सब्जियां हैं सर, ये तो लोकली प्रोड्यूस होती है ना, सूबे केपीके में बड़ी मिकदारें पैदा होती हैं। आप प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाएं, आप चेक रखें, so you can make a difference in KPK ना। महमूद रशीद साहब, बदामी साहब एक रेलेवेंट बात कर लूं जी, आप इसमें ऐड कर लें, फिर मैं एक साथ जवाब ले लूं महमूद रशीद साहब से। जी, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूं कि महमूद भाई सही कह रहे हैं कि यकीनन जो मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उस पे उसका असर पड़ता है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, लेकिन मेरी ये बहस है जो मैं प्रूव कर रहा हूं कि जो जिस तनासुब से महंगाई बढ़नी चाहिए थी उस तनासुब से नहीं बढ़ रही। डार साहब ने ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर दिया था, मैं सारी बात दोबारा बता सकता हूं, बड़ा लंबी बात है। प्रॉब्लम कहां है कि सूबों ने अप्लाई नहीं किया प्रॉपर्ली। हमारा भी कसूर है बीच में भाई, सबका कसूर है, उसको अप्लाई करें तो देखें कि उस तनासुब से बढ़े कि अगर 1% जीएसटी का फर्क पड़ा है तो उस पे कंज्यूमर इंडेक्स पे 7% का या 12% का फर्क ना पड़ जाए। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, उसको कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमतों ने करना है, हम भी कर रहे हैं अपनी जगह, आप भी कोशिश करें। लेकिन इस तरह अगर आप इन हालात में, जब पाकिस्तान आज दिगरगू हालात में चारों तरफ से आप अपनी नई बांसुरी बजाने लग जाएंगे जी, इत्तेहाद करेंगे, करें 100 बिस्मिल्लाह। आपने भी तो जब मुल्क डगरगू हालात में था, आपने भी तो मीनारे पाकिस्तान पे कैंप लगा लिया था ना, और कहा था कि मैं घसीटूंगा और ये करूंगा। अब ये तो पॉलिटिक्स तो सबने किया ना, आपने भी अपने जमाने में किया, खुद लीड किए हैं उन वायलेंस। हमने सड़कें बंद नहीं की थी, हम सिर्फ वहां बैठे थे क्योंकि पंजाब की बिजली काटकर दीगर सूबों को दी जा रही थी। वो ये एहतजाज ट्रेन की पटरियां क्या इख्वानुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने रोकी थी? ज़हीन साहब क्या हो गया? मतलब ये तो कहां रोकी थी, कब रोकी? ट्रेनें रोकी गई है पंजाब में, मुजाहरे हुए, वो सबको याद है ना, ज्यादा पुरानी बात कब? बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। जहां पे 18वीं सदी की किसी मूवी में देखा होगा, बिजली के मसले पर गवर्नमेंट रिएक्ट करती थी बड़ी सीरियसली। वजीर रेलवे बिलोर साहब ने कहा था कि मैं मुताल्लिका एमएनए पर एफआईआर कराऊंगा, ये सरगोदा के करीब ये सारा मामला हुआ था। तो सरगोदा में बहरहाल एक कोई मामला हो गया होगा, सर उन्होंने कहा था पंजाब में सर्विस, चलो ठीक है, उस पर नहीं जाते, ठीक है ओके। लेकिन मेरा सवाल है कि महमूद रशीद साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि किसी हद तक, मैं लफ्ज किसी हद तक इस्तेमाल कर रहा हूं, सूबा भी अपने तौर पर एफर्ट करके एक वाज़े फर्क ला सकता है? मतलब मैंने सब्जियों की बात की, लोकली प्रोड्यूस होती हैं, आप प्राइस कंट्रोल कमेटीज बनाएं, स्ट्रिक्ट चेक रखें, अच्छी गवर्नेंस रखें, तो किसी ना किसी हद तक आप फर्क ला सकते हैं। ये तो आप मानते हैं ना महमूद रशीद साहब? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक्को शुबे की बात नहीं। मैं वही ये कह रहा हूं कि असल जो वजूहात हैं पहले तो उसको आप लेना जी, कि ये किन के नतीजे में, किन इकदामात के नतीजे में ये इतना तूफान आया महंगाई का। जब तक आप इसको जो असल वजह है उसके नतीजे में, हाँ महंगाई की परसेंटेज जो है वो 10% होनी चाहिए थी, वो 20% हो गई है। इसमें तो किसी हद तक सूबों का है कसूर कि यहाँ कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप एक चीज में जनरल सेल्स टैक्स में फर्ज किया 2% इजाफा होता है, लेकिन जो रिटेलर है वो 10% इजाफा कर देता है। वहां पेट्रोलियम की कीमतों में 3 रुपए पर लीटर इजाफा होता है, लेकिन जो किराया आम लोग हैं, रिक्शा वाले, वैगन वाले, बसों वाले, वो कहीं ज्यादा किराया बढ़ा लेते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इसमें अब मरकजी हुकूमत को ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जिससे आम आदमी को ये महसूस हो कि यार हमारी जिंदगी कुछ आसान होने जा रही है इन इक़दामात की वजह से। आप एक हुकूमत जो जब नई आती है, पिछली हुकूमत से लोग तंग थे, क्यों तंग थे? वो एक क्रेडिट लेते हैं जी हमने मुफाहमत के जरिए हुकूमत का टेन्योर पूरा किया, लेकिन उन्होंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बच गई, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई, करप्शन अपनी इंतहा को पहुंच गई, महंगाई पूछने वाला कोई नहीं था। और नई हुकूमत ने जो इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, सब्ज बाग दिखाए थे, अब जब 5 माह तक लोगों ने देखा, पहले 2-3 माह तो कोई बोला नहीं है कि ये बिल्कुल इब्तदाई पीरियड है, लेकिन अब जब के 5 माह से ऊपर हो गए हैं तो लोगों को सामने जो खबर सुनाई जाती है, कड़वी गोली निगलने की बात की जाती है। जब बात की जाती है जी अभी मजीद आपको सब्र करना पड़ेगा, हुकूमत में आने से पहले ये कहा जाता था कि 2-2.5 साल में सारे मसले हल हो जाएंगे, बिजली भी आ जाएगी, लेकिन जब हुकूमत में आ गए और डे बाई डे लोगों को आगे नजर आ रहा है कि हमें तो हमारी गर्दन तो मजीद टाइट की जा रही है, हमारी जिंदगी मजीद मुसीबतों का शिकार की जा रही है, तो फिर लोगों के पास और या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास और क्या चारा है?
کیا ہم اسمبلی کے اندر بات کریں, ایڈجرنمنٹ موشن کریں, قرارداد لے کے آئیں, وہاں بات کریں, اس کے بعد ہم سڑکوں کے اوپر بھی احتجاج کریں؟ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے, اور ہم کوئی وائلنس اس میں نہیں لے کے آئیں گے. ہم بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے اور لوگوں کے جذبات, لوگوں کے احساسات, لوگوں کے دکھوں کی بات کریں گے, لوگوں کی مشکلات کی بات کریں گے, تاکہ حکومت کو بھی ہم وارن کریں گے اس طرح کے احتجاج کے ذریعے سے کہ خدارا آپ حکومت کو ایک وارننگ دیں گے. قدم اٹھائیے. جی, میں ایک چھوٹا سا میں نے بریک لینا ہے. ان خان صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے کہ حکومت کا ہنی مون پیریڈ اب ختم ہو گیا ہے. میں بھی پیر سے جا رہا ہوں اسمبلی میں, تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف ایک واقعی حقیقی اپوزیشن کا کردار اگر ادا کرنے جا رہی ہے تو اس کے مسلم لیگ نون اس کو کتنا سیریسلی لے گی یا نہیں؟ اور یہ تو پوائنٹ ہے نا کہ ہم بھی انتخابات کے سے پہلے کے اشتہارات میں سنتے رہے وہ کلپ شہباز شریف صاحب کا کہ 2 سال میں بجلی نہ لے آئے, لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر دی تو نام بدل دینا. اور پھر ہم نے ہی اسی ٹیلی ویژن کے ڈبے پر نواز شریف صاحب کو بھی کہتے سنا کہ مجھے وہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا خراب ہے. یہ 5 سال میں بجلی کا مسئلہ ہو جائے گا حل, 2 سال 5 سال, اور ایسی بہت ساری اور ایگزامپلس بھی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جناب, اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ مہنگائی اور پاکستان تحریک انصاف کے کل کا احتجاجی مظاہرہ, اس حوالے سے تو بات ہوئی اور آگے ہوتی رہے گی, لیکن محمود رشید صاحب یہ بھی بتائیے گا ایک ایسے موقع پر جب ہم ہر چیز کا تعلق خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رائٹلی یا رانگلی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا تعلق الیکشن ڈے سے جوڑتے ہیں کہ اگر اس لیول کی دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا. اب ظاہر ہے یہ میرا خیال اچھی میچور بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ شکوک و شبہات کا اظہار تو کر رہے ہیں جو کہ ان کا حق ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب سارا الیکشن پروسیس ختم کرو, ری الیکشن کرواؤ. لیکن اب ظاہر ہے سب کی نظریں ہیں اگلے بلدیاتی انتخابات پر, اور آپ نے ابھی سے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہ حلقہ بندیوں اور دیگر حوالوں سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بدعنوانی کے اپنے معاملات طے کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہو جو آپ کو ایشورنس ملے گی کہ یہ نہ ہو کہ اگلے بلدیاتی انتخابات کے بعد بھی ہم یہی ریٹورک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سن رہے ہوں کہ دھاندلی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا؟ دیکھیے, یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہوگی اگر آئندہ بلدیاتی انتخابات کے اندر بھی اس طرح کی فضا پیدا ہو گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہر حال میں ٹرانسپیرنٹ, فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے, لیکن جو اقدامات بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. سب سے پہلے یہ کہ ڈی لیمیٹیشنز کے جو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کمشنر, ڈی سی او اور کمشنر کے حوالے کر دیا, اور اپنے لوگ جو آئندہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں ان کو وہ فہرستیں پکڑا دی اور انتظامیہ کو پابند کر دیا کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں اسی طرح سے ان حلقوں کی آپ ڈویژن کریں. اس میں جو آئینی تقاضے تھے ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور بڑے ایک کمپیکٹ بلاک ہونا چاہیے, ایک سائزیبل اس کی تعداد ہونی چاہیے, پھر اس میں بڑی جو ریلوے کراسنگ ہے, نہر ہے, جی ٹی روڈز ہیں, اس طرح کی چیزوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر پورے پنجاب کے اندر طوفان اٹھا ہوا ہے, ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ تباہ و برباد کر دیا انہوں نے. جو نیچرل حلقے ہو سکتے تھے ان سب کو انہوں نے لیرو لیر کر دیا, اور یہ ساری ایکسرسائز جو ہے کینڈیڈیٹ اورینٹڈ ہے. جہاں مسلم لیگ این کے بندے تھے انہوں نے بیٹھ کے کہا جہاں 2 لوگ تھے وہ اگر ایک محلے میں تھے اس محلے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, لیکن اگر کسی دوسری پارٹی کے پوٹینشیل لوگ دور دور بھی تھے ان سب کو اس طرح سے جلیبی کی طرح کا حلقہ بنایا کہ سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا. اور پھر یہی بس نہیں ہے, اس سے آگے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی ڈی سی سیز بنا دی. آج سے 1 ماہ پہلے چیف سیکرٹری نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا. اس نوٹیفکیشن کے اندر انہوں نے ضلع کے اندر جو مسلم لیگ این کے ہارے ہوئے لوگ ہیں انہیں اس ڈسٹرکٹ کمیٹی کے اندر ممبر نامزد کر دیا. 2 ارب 40 کروڑ روپیہ ان کمیٹیوں کی ڈسپوزل پہ دے دیا. اب وہ کمیٹیاں اپنی میٹنگز کر رہی ہیں اور جو ان کے متوقع امیدواران ہیں بلدیاتی انتخابات کے اندر ان سے وہ ڈیولپمنٹ کی سکیمیں لے رہی ہیں کہ آپ کو کون سی گلی بنانی ہے, کون سا گٹر ڈلوانا ہے, کہاں ٹیوب ویل لگانا ہے, کہاں 4 دیواری کرنی ہے کسی جگہ کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پری پول ریگنگ کے ضمن میں آتی ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ جناب آپ کے یہ فنڈز فریز ہونے چاہیے, کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی اس طرح کی آن گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے جو بلدیاتی انتخابات کو متاثر کر سکے. اس بارے میں الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے کہا 15 دن پہلے,
اور جب ہمیں کچھ نظر نہیں آیا حکومت سے بھی احتجاج کیا، اسمبلی کے اندر ہم نے پریولیج موشن اور ارجنمنٹ موشن بھی جمع کروائی کہ یہ ظلم ہے کہ ایک ضلع کے اندر جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ تو باہر ہیں اس طرح کی کمیٹیوں سے، اور جو لوزر ہیں ان کو وہ ڈی سی او کے ساتھ بٹھا کے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور چلیں میں اس کا جواب لے لوں ہو رہی ہے جب ٹھیک ہے میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. زعیم قاضی صاحب یہ باتیں تو اب ہم مشرف صاحب کے زمانے میں سنتے تھے، وہ ڈکٹیٹر کے حوالے سے الزامات سنے تو پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے. یہ زیب نہیں دیتے کسی جمہوری حکومت کو، اس لیے کہ اگر اگلا بلدیاتی الیکشن ڈاؤٹ فل ہوا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کی زیادہ اسٹرگلز ہیں، کہ پھر تو اس کا نقصان کسی ایک جماعت کو نہیں پہنچے گا، ڈیموکریسی کو پہنچے گا. ہم مشرف صاحب کے زمانے میں سنتے تھے کہ انہوں نے حلقہ بندیاں اس طرح کروائیں کہ ایکس وائی زیڈ جماعت فیسیلیٹیٹ ہو جائے. یہ سب جو تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہرحال پنجاب میں دوسری بڑی جماعت ہے، وہ ایڈریس کیوں نہیں ہو سکتے بلدیاتی انتخابات سے پہلے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو ہمارے ہاں روش بڑی پرانی ہے کہ جو شکست ہو جائے جس کو وہ ماتم شروع کر دیتا ہے، اور ماتم بھی ایسا کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی بہت بڑی قیامت آ گئی ہے. لوگوں نے بہت ماتم کیا کے پی کے میں بھی، اس شیم الیکشن کا جو کے پی کے میں ہوا، لوگوں نے اس پہ بھی بات کی، لیکن لوگوں نے پھر یہ کہا کہ سب جگہ پہ جو کچھ ہوا اس کو لے کر آگے چلیں. بلدیاتی الیکشن پہ آ جاتے ہیں میرے خیال میں. عرض یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی ہمیں قوم نے اقتدار دیا، چاہے وہ 1990 کی دہائی ہو یا کہ وہ 2.5 سال ہوں، یا وہ 1997 کے وہ 2.5 سال ہوں، ہم نے بلدیاتی الیکشنز کروائے. اب ان کا یہ موقف ہے کہ وہ 300 کے قریب لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کی مرضی کا مسودہ لے آئے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ان کو اس پہ اعتراضات ہیں، میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. بڑی لمبی تقریر کی انہوں نے، میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ بھائی بلدیاتی الیکشن آج تک اس ملک میں پارٹی بیسس پر ہوئے ہی نہیں کبھی. 2 ہم نے یقیناً نہیں تو آپ نہیں سمجھتے اگر پارٹی بیسس پر ہوں گے تو ایک اچھی روایت شروع ہوگی. آپ اس روایت کی بنیاد رکھ دیں. 85 میں مرد مومن مرد حق نے کروائے تھے نا غیر جماعتی، اور پھر مشرف صاحب نے بھی. اس سے پہلے بھی بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے. بدامی صاحب تاریخ ذرا تھوڑی سی یاد رکھیے. میں صرف اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نہیں اس سے پہلے بھی ہوئے تھے. اب آپ ایک نئے باپ کا آغاز کیوں نہیں کر دیتے؟ جمہوری حکومت آ گئی نا. جواب ٹھیک ہے، ایوب خان صاحب نے بی ٹی ممبرز کا کیا، وہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹ، لیکن اب آپ نئے باپ کا آغاز کریں. ہاں کیوں؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہہ رہا تھا. میں بھی حق میں تھا کہ جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں، لیکن جن لوگوں نے اس کے اگینسٹ آرگومنٹس دیے ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ زیادہ بائے ہوئے ہماری پارٹی میں. اور جمہوریت کا یہ اصول ہے کہ جس طرف زیادہ رائے ہو وہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ کہا اور میں بھی پھر قائل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس لیول پر جہاں کسی کی سڑک اور نالی اور گلی نے بننا ہے، جہاں پر کسی کی چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہونا ہے، وہاں پہ اگر آپ سیاست بیچ میں لے آئیں گے تو لوگ پھر اپنے اپنے لوگوں کا کام کریں گے اور اپنے اپنے لوگوں کا جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹیں گے، تو پھر یہ کام یہیں دب کے رہ جائے گا. یہی تھا وہ فلو جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کلسٹر بنایا گیا کہ 12-13 لوگ ہوں. میرے پول میں ایک آدمی ہے، مجھے نہیں پسند، وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گا اس کونسلر کے لیے. یہ آپ نے غیر جماعتی کے حوالے سے اپنا آرگیومنٹ دیا. ذرا کوئکلی مجھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو تحفظات ظاہر کیے ہیں محمود رشید صاحب، اس کو ایڈریس کیجئے گا. حلقہ بندیوں کی انہوں نے جو بات کی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں بھی کافی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں اور بہت سینئر آدمی ہوں پارٹی کا. ایماناً یہ رزق پڑا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری حلقہ بندیاں کب ہوئی ہیں، کس نے کی ہیں اور کس طرح ہوئی ہیں. ڈی سی او صاحب نے کی ہیں، اور کہیں بھی ان پیرامیٹرز کو جو محمود رشید صاحب نے بتائے اگر یہ ثابت کر دیں، ریل کی پٹری، نہر، دریا یا بڑی سڑک، تو میں حاضر ہوں. 2 اگر کسی بات پہ ان کو ریزرویشن ہے تو یقیناً اس کی اپیل کمشنر کے پاس، کمشنر کے بعد چلے وہ بھی ہمارا ہو گیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بعد، اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں موجود ہے. یہ اپنا لا کورس لے لیں، بلکہ لے چکے ہیں. یہ ہائی کورٹ میں آلریڈی ہے ان ایشوز پر. اور اگر ہائی کورٹ یہ کیٹیگوریکل فیصلہ سر لا کورس لے کر یہ 11 مئی کے انتخابات کے حوالے سے گئے ہیں، لا یہ کہتا ہے کہ 120 دن میں فیصلہ ہونا ہے، 120 دن دسمبر میں ہونے والے ہیں، وہ ہوتا ہی کچھ نہیں وہاں پہ. نہیں وہ صرف نہیں تو وہ ہائی کورٹ، اب ہائی کورٹ سے پوچھ لیں. آپ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہی نہیں کا ہے نا، میرا تو نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے پولیٹیکل پارٹی بیسس کا بھی اور حلقہ بندیوں کا بھی. تو
عرض یہ ہے دیکھیں بادامی صاحب صرف ہیو اینڈ کرائے نہیں مچا لینی چاہیے. ٹھیک ہے. کام وہی ہوتا ہے جو نظام کرے. اب دیکھیں اگر ہمارے 300 لوگ ہیں تو وہ ان کی اگر تجاویز مطلب میں تو کہتا ہوں کہ اپوزیشن بڑی وائبرنٹ ہونی چاہیے, وائبرنٹ ہے, لیکن اگر وہ اپنی سوچ کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے. اب یہ بیسک چلیں محمود رشید صاحب آپ یہ ثابت کر دیں, یہ زعیم قادری صاحب نے حلفیہ کہہ دیا کہ میرے علم میں تک نہیں ہے کہ کیا ہے میرے حلقے میں کیا ہو رہا ہے. ون ایگزامپل ٹو جی نہیں ہے مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں بنائی. اور اگر آپ کے علم میں آپ ثابت کر دیں یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ لے جائیں پیشکش کو دیکھیے نا, اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں آپ قادری صاحب کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں. صرف میرا حلقہ پی پی جو 151 ہے اس میں کم از کم 4 حلقے ایسے ہیں جس میں نہر کو کراس کر کے جی ٹی روڈ کو کراس کر کے حلقہ بندیوں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے اور کئی کلومیٹر پہ ایک حلقہ آ جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زعیم بھائی کے اگر نوٹس میں نہیں ہے, اگر بنائے گئے میں آپ کو بتا, مجھے آپ بات کر لینے دیجئے, آپ مجھے بات کر لینے دیجئے. آپ نے ایک بات کہی ہے کہ جی میں پیش کرتا ہوں, میں نے آپ کو کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ یہ 3-4 حلقے ہیں. میرے حلقے کے اندر جو 14 یونین کونسلز ہیں 7 کی 14 ہو گئی ہیں, ان میں جی ٹی روڈ کو کراس کر کے مین ملتان روڈ قادری صاحب وہ اپنے حلقے کا بتا رہے ہیں, چھوٹا سا پورشن, کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہے, اپنے حلقے کا بتا رہے ہیں محمود رشید صاحب. تو بھائی جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اب آپ یہ نہ کہے گا کہ عدالت میں چلے جائیں. اور کے اندر آپ نے کہا تھا میں چیلنج کرتا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نہر کو کراس کر کے جواب اب چیلنج قبول کر لو تو صحیح. زعیم بھائی مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے پلیز. بات مکمل ہو گئی ہے, مجھ سے جواب لے لیں. میں مکمل آدمی ہوں, 14 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن نیچے پورے پنجاب کے اندر یہی رویہ رکھا گیا ہے اور کسی جگہ کوئی اپیل, جو لوگ بھی اپیل میں گئے ہیں, جو لائن آپ کے کارکنوں نے اسی کے پاس بیٹھ کر کھینچ دی ہیں, ان لائنوں کو وہ ریویو کرنے کے لیے چلیں آخری 3-4 منٹ رہ گئے. زعیم مجھے یہ بتا دیں وہ عدالت میں تو جو جائیں گے, اگر انہوں نے اپنے حلقے کی حد تک آپ کو یہ ثابت کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے بڑے ہی آپ نے وصول سے کہا تھا کہ ایسا بھائی وہ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل اگر یہ ہے تو یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آئین اور قانون کے خلاف ہوا ہے کیونکہ وہ چیزیں لے ڈاؤن ہے نا, تو سمپل فارمولا ہے, آپ کورٹ میں جائیے, کورٹ اس کو ودن دوسری پیشی پہ ریکٹیفائی کر دے گا. ٹائم باؤنڈ ہے وہ, یہ ہوائی گفتگو نہیں کر رہا میں, ٹائم باؤنڈ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ آتی ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح آتی ہے کسی جگہ پر. اگر یہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں گا, مجھے یو سی کا نام بتا دیں اور اس کا نقشہ میں بھی جا کے پتہ کر لوں گا ڈی سی او صاحب سے اگر یہ کیا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے اور ان کی معلومات ہیں, بلکہ وہ متاثرین میں سے, یہ فرق ہے. غلط ہے, کوئی متاثرین اس میں ہوائی گفتگو کر رہے ہیں. اور چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب میرے حلقے میں ہوا ہے تو متاثر ہوئے نا وہ, آپ کہہ رہے ہیں کس طرح سے آپ نے ان قانون و ضوابط کو اور اصول و ضوابط اور قواعد کو یکسر نظر انداز کر کے اپنی پسند اور ناپسند کے حلقوں کا بیڑا گرک کیا. چلیں اب ابھی کے پی آپ بار بار کہہ رہے ہیں امپاسبل. اگر انہوں نے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہماری اے آر وائی کل دوبارہ پرسوں آپ ٹائم رکھ لیجئے اور میں وہ نقشے سارے لے کے آ جاتا ہوں, یا کوئی تھرڈ نہیں لا سکتا. چلیں یہ بتا دیں ابھی تک فیصلہ نہ کریں, پھنسیں گے. محمود رشید کوئی یوسی فائنل نہیں ہوئی, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. آپ نے پیشکش کی ہے, میں نے وہ پیشکش قبول کر لی ہے. چیلنج قبول کریں, وہ خود وہ ان کی ذمہ داری, آپ ان کی ٹینشن نہ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کاغذات اور نقشے لے کر ثابت کر دوں گا اسی پروگرام میں. یہ نقشے لے آئیں. اگر یو سی نوٹیفائی ہو گئی بھی ہے تو اس نوٹیفائڈ نقشے کو لے آئیں, میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں. پیر کے دن ہم اسی موضوع پہ پروگرام کرتے ہیں. نوٹیفائڈ نقشے لے کے آپ اے آر وائی ٹائم بتا دے کس دن. پیر کے دن ہم اسی موضوع پر پروگرام کریں گے, پیر کے دن اسی موضوع پر پروگرام کریں گے, چونکہ ظاہر معاملہ اہم ہے. پیر کو میں یہاں نہیں ہوں, منگل رکھ لیں آپ, منگل رکھ لیں. چلیں منگل تک آپ اس کو ریورس نہ کروا دیجیے گا, لیکن منگل چلیں, منگل ہو نہیں سکتا, نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ابھی. اور اگر محمود رشید صاحب نے اپنی بات اسٹیبلش کر لی تو آپ کیا کریں گے افسوس کے علاوہ؟ قادری صاحب ڈی سی او کے سائنوں سے جاری ہوئے نقشے ہیں, جو ڈی سی او کے سائن جاری ہوئے نقشے, اگر انہوں نے منگل کے پروگرام میں اسٹیبلش کر دیا تو آپ کیا کریں گے قادری صاحب افسوس کے علاوہ؟ نوٹیفائڈ نقشے کی میں بات کر رہا ہوں. نوٹیفائڈ نقشے چاہیے مجھے,
نوٹیفائڈ ایکشن نہیں لائیں گے تو یہ محمود الرشید صاحب سے پوچھ لیں گے کیا ہوگا پھر نقشے notified ہوں گے؟ سزا بھی بتا دیں جی نوٹیفائڈ تو بھی آپ نے کیے ہی نہیں تو کہاں سے جائیں گے؟ جو ڈی سی او سگنیچرز کے ساتھ جائیں یار اگر وہ نوٹیفائڈ ہوا تو کس طرح بن گیا؟ وہ بھی بھاگ گئے یار، وہ تو بھی بھاگ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون ہوں ٹھیک نہیں آپ کو پتا ہے یار بدامی صاحب، میں کہہ رہا آپ ہوں جو دوسرے ڈی سی او نے جو نقشے جاری کیے ہیں اپنے سگنیچر نوٹیفائی نہیں ہوئے، جب تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوتے وہ فائنل نہیں ہوتے۔ نوٹیفیکیشن کو نہیں آتی 4 تاریخ کو نوٹیفیکیشن آئے گی تو پھر جب ہوگی تو لے آئیے گا۔ چلیں سگنیچر کے ساتھ اس نقطے پہ آج کا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں اور یہ ہوتی ہے گفتگو اور یہ ہوتا ہے جھوٹ کا حال۔ نہیں اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بھائی گفتگو نہیں ہے کسی جناب، آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا، آپ بھاگ جائیں گے پھر۔ میں حاضر ہوں سر، میں آپ کے پاس گھر آ جاؤں گا سر۔ چلو منگل کو اس گفتگو کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، منگل کو اس گفتگو کو اس کے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ منگل کو ہم اس حوالے سے مزید کچھ گفتگو کر پائیں۔ زندگی رہی، صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔